السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی سحر نشریات میں آپ کا میزبان زید اختر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج 30ویں سحری کا آغاز اپنے چاہنے والے اپنے دوستوں میں اپنے حلقہ احباب میں کر رہے ہوں گے۔ گویا کہ الحمدللہ یہ آج ہماری امت مسلمہ کی خوش نصیبی ہے، اور خاص طور پہ اگر بات کی جائے ملک پاکستان کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج اللہ پاک نے ہمیں اس خوبصورت مہینے سے نوازا، اور آج اس خوبصورت مہینے کے 30 روزے مکمل کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہم 30 روزے مکمل کریں گے۔ ناظرین، کتنا برکت والا مہینہ ہے، کتنا رحمت والا مہینہ ہے، کتنا عقیدت والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب اس مہینے کا نزول فرماتا ہے تو دسترخوان وسیع کر دیتا ہے۔ جب اس مہینے کا نزول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خدمت انسانیت کا جذبہ بلند کرنے میں اور مزید قوت ارادے بلند کر دیتا ہے، اور قوت بالخصوص اگر بات کری جائے تو طاقت بلند کر دیتا ہے، اور انسان جس طرح سے خدمت کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کام آ رہے ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک میں بے انتہا لوگ خدمت گزاری کرنے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ اگر وہ بات کی جائے افطار دسترخوانوں کی بات کی جائے، سحری دسترخوان، سب سے بڑی بات میرا رب خوش ہوتا ہے، ہاں تو اور کیا چیز چاہیے؟ کیا بات ہے، اور رب راضی تو سب راضی، جی ماشاءاللہ۔ بالکل، اور بس اسی چیز میں زیادہ تر مصروفیت رہتی ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ یہ ساری نیکیاں اور عبادتیں قبول کرے رمضان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ جس انڈسٹری سے آپ وابستہ ہیں، جو آپ کا اپنا اون بزنس ہے، سی او ہے ماشاءاللہ، مشینریز کو بناتے ہیں، انجینئر ہیں ماشاءاللہ، تو مشینریز، کنسٹرکشن مشینریز کو بنانے کا خیال کیوں آیا اور کیا وجہ تھی اس فیلڈ کا سلیکشن کرنے کی؟ اچھا، میں جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا 2011 میں، جب میں نے کمپلیٹ کیا، تو اس ڈیورنگ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں آپ کا انٹرسٹ ڈائیورٹ بھی ہوتا ہے۔ ڈائیورٹ بھی ہوتا ہے۔ تو میرا جو انجینئرنگ تھی وہ پالیمر سائنس کے اندر تھی، اور میرا جو انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا تھا ڈیورنگ ایجوکیشن وہ میکینیکل سائڈ پہ ہو رہا تھا۔ تو اس میکینیکل سائڈ کے اندر میں نے اتنا زیادہ فوکس کیا اس کے اندر، تو مجھے لگا کہ مجھے اس کو اپنا پروفیشنل فیلڈ بنانی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ تو اسی کو میں نے ایز اے ون مین شو اس کو سٹارٹ کیا، اور بڑا انیشیل سٹیج پہ میں نے اس کو گرو کیا بزنس کو۔ ایک کہتے ہیں نا کہ فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ باہر سے ڈیلنگ کرتے ہو، تو وہی اسٹیپ میں نے فیس کیا، اور الحمدللہ جب نیت فرشتوں نور برسا، فرشتوں نور برسا، فرشتوں نور برسا، شہ کونین آئے، شہ کونین آئے ہیں، شہ کونین آئے ہیں، فضاؤں بدہا گا، فضاؤں بدہا گا، شہ کونین آئے ہیں، شہ کونین آئے ہیں، شہ کونین آئے ہیں، جناب آمنہ دیکھے رخ انور شمس عالم، خدا بھی دید کرتا ہے جناب خاتم المرسل، نبوت دے صفے باندھی، نبوت دے صفے باندھی، شہ کونین آئے ہیں، شہ کونین۔ اور بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جن کی بکنگز کرنا، جن کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، اور ان کو لوگوں کو ہینڈ اوور کرنا، یہ سب اس کام کا حصہ ہے، اور یہ سب کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی والی بات ہے کہ وہ بہت سارے لوگ جو اس کام کو الٹ طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں شمار ہو جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اگر سیدھے طریقے سے کریں گے تو پھر سیدھا نام ہے، سیدھا نام ہے، صحیح بات ہے۔ بات یہ کہ ہر عمل کا رد عمل ہے نا، آپ جتنی طاقت سے دیوار پر بال کو ماریں گے اتنی طاقت سے اس نے ریٹرن آنا ہے۔ اگر آپ کا عمل سیدھا ہے تو پھر معاملات سارے سیدھے ہیں، اور اگر عمل ٹیڑھا ہے تو خدا نہ خواستہ پھر سارے معاملات بھی ٹیڑھے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ اپنی شخصیت کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں جو ہے شخصیت مزاجی اور مستقل مزاجی بھی رکھی ہوئی ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر تو زندگی نہیں اسی طرح سے حسن سلوک سب کو نصیب فرمائے۔ اونلی انا انٹرپرائزز کے ڈائریکٹر بھی ہیں، تو کیا خدمات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، جو پراپرٹی کے کنسلٹنسی ہے، ایشوز ہیں لوگوں کی پرچیزنگ کے حوالے سے، لوگوں کے رجسٹریشنز کے حوالے سے، جتنے بھی قسم کے جو بھی ایشوز ہیں وہ ہم الحمدللہ ان ون روف ان کو جو ہے وہ سارا کمپلیٹ سولوشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔
ماشاء اللہ. بیسیکلی آج کل تو ایک بڑا ایشو ہے لوگوں کو اپنی پراپرٹیز کو اپنے نام پر رجسٹرڈ کروانے کا. اس کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں ہمارے صوبے سندھ کے اندر. تو ان ایشوز کو دیکھنا آلموسٹ اپ ٹو 75% کراچی میں سارے ایریاز کو کور کر رہا ہوتا ہوں. چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ہی جو ہے وہ الحمدللہ ایک بلڈرز فیملی سے ہے, ایک ویل نون کمپنی سے میرا تعلق ہے. TML جو ہے وہ ہمارا بیس ہے, تعمیر مشرق پرائیویٹ لمیٹڈ. یہ اس وقت ایک نام تھا جب کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ بلڈرز ہوتا کیا ہے. تو سب سے پہلا نام جو ہے وہ تعمیر مشرق پرائیویٹ لمیٹڈ کا ہے, وہی ہماری بیس کمپنی بھی ہے. ماشاء اللہ. اور بہت چھوٹی عمر سے جو ہے وہ کام کے اندر انوالو رہے تو سارے معاملات پھر آہستہ آہستہ آدمی سیکھ ہی جاتا ہے. وہ کہتا ہے آدمی گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے. گاتے گاتے گویا بنتا ہے. کیا بات ہے بھائی, واہ. کتنے پروجیکٹس ماشاءاللہ آپ کے آل اوور دیکھا جائے اگر میں اپنے بیس کو کاؤنٹ کروں تو سر الحمدللہ 64 پروجیکٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل و کرم اس خالق کائنات کا احسان عظیم کہ اس جل وعلا نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. اور آج کا دن جو ہے وہ رمضان المبارک کی آخری سحری ہے, اور اس کے بعد جو رات آنے والی ہے, جو شب آئے گی, جو اگلا دن آئے گا, وہ آج کے دن کے گزرنے کے بعد آنے والا دن یوم عید, عید الفطر کا دن ہوگا. اور عید الفطر کے حوالے سے میں اپنے ناظرین کو 2 باتیں بتانا چاہوں گا. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ چاند رات کو وہ ساری پابندیاں جو رمضان کے اندر ہم نے خود پر لازم کی ہوئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمان برداری ہو, کوئی ناجائز اور خلاف شرع کام نہ ہو, ان ساری پابندیوں کو بالائے طاق رکھ کر ہم پھر سے اسی روش پر چل پڑتے ہیں جس میں ہم پہلے زندگی میں تھے. تو عید کی رات جو ہے یہ بھی بڑی مقبول اور برکت والی رات ہے. اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے, اور اس رات کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. اور حکم یہ ہے کہ اس رات کو بھی اللہ کی عبادت میں, اس کی اطاعت و فرمان برداری میں گزارا جائے, اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کیے جائیں. کیا بات ہے. اور دوسرا, بحیثیت مسلمان یہ عید کا دن یوم انعام ہے اللہ کی بارگاہ سے, کہ جن مسلمانوں نے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں اللہ کی عبادت کی, اللہ کی توفیق سے روزے رکھے, اب انعام کے طور پر اللہ نے انہیں عید کا دن عطا فرمایا. اور عید کا دن ایسا ہے کہ اس میں ہر مومن مسرور اور خوش ہوتا ہے. خوش ہوتا ہے. واہ. جب آپ خوش ہیں تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے باقی وہ مسلمان بھائی جو معاشی اعتبار سے, مالی اعتبار سے کمزور ہیں, کسی پریشانی کا شکار ہیں, انہیں اپنے اپنی خوشیوں میں ساتھ لے کر چلنا ہے. کیا بات ہے. بالخصوص عید کے دن سے متعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ یتیموں کے سر پر آپ دست شفقت رکھیں. ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے گھر ہوتے ہیں, ہمارے لیے تو عید کی خوشی کا دن ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں کرم آپ کا ہے, یہ قرآن رب نے جو نازل کیا ہے, حضور قصیدہ لکھا ہے, حضور قصیدہ لکھا ہے, خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا حصہ بنا ہوں. جزاک اللہ, آپ کا بہت شکر گزار ہیں, آپ تشریف لائے. مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ ہیڈ آف کارپوریٹ کمیونیکیشن اینڈ اسپوکس پرسن بھی ہیں SHGC کے, اور آپ کا سوشل ایکٹیویٹیز سے بھی کافی ماشاءاللہ گہرا تعلق ہے. تو سوشل ایکٹیویٹیز میں کیا خدمت انسانیت میں کیا مصروف عمل ہیں؟ دیکھیے بیسیکلی یہ ہر انسان کی زندگی میں یہ ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی کسی طرح سے مدد کر سکے, چاہے وہ انسان اس کی فیملی کا ہو, اس کے اقارب میں, عزیز میں ہو, محلے میں ہو, پڑوس میں ہو, احباب میں ہو, کہیں بھی ہو. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فطری جذبہ رکھا ہے کہ اگر کوئی پریشانی میں ہے یا کسی معاشی طور پہ وہ کمزور ہو گیا ہے تو وہ انسان جو حیثیت رکھتا ہے
وہ اس کو اپنا رول پلے کر کے اس تک پہنچے اور اس کی رسائی سے اس کی زندگی میں کوئی بہتر تبدیلی لا سکے. تو یہ جو سوشل ایکٹیویٹیز یا سوشل ایکٹیویزم کا جو فلسفہ ہے وہ بیسکلی یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہوتا ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس جذبے کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اس پہ آنکھیں بند بھی کر لیتے ہیں اور وہ گزر جاتے ہیں دیکھتے ہوئے اس چیز کو کہ ایک شخص تکلیف میں ہے لیکن وہ اپنے وسائل رکھتے ہوئے بھی اس تک نہیں پہنچ پاتا. اس کو وقتی طور پہ آنکھیں بند کر لیتا ہے لیکن کسی وقت اس کو احساس ضرور ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی اور پھر وہ اس کا ازالہ کر کے اس چیز کو کرتا ہے. تو یہ ایکٹیویزم جو سوشل ہے اس کی بیسکس یہی ہیں. نوجوانوں کی رہنمائی میں کئی سالوں سے آپ کا اہم کردار ہے. تو کیا سوچ کے یہ جذبہ دل میں بیدار ہوا کہ نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے؟ بیسکلی نوجوانوں کے لیے تو ایک بہت ضروری چیز آپ نے اچھی بات کی کہ ان کے لیے مشعل راہ بننا چاہیے. لیکن خالی نوجوان نہیں، ہر انسان کے لیے. دیکھیں یہ سلسلہ تو ایک آپ کو پتہ ہے رمضان ہو گیا یا عید ہو گیا، ان کی ایک چمک ہی الگ ہی چمک دمک الگ ہی ایک، اور ہر انسان جو ہوتا ہے وہ اچھے سے بات کرتا ہے، اچھے سے ملتا ہے. تو بہت ہی مجھے تو بہت انسانیت کا لوگ جذبہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بلاتے ہیں. جو دسترخوان سونے رہتے ہیں وہ دسترخوانوں کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، مسجدوں کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں. کیا بات ہے. تو یہ بتائیں کہ رمضان مبارک میں کہ ویسے مصروفیات کیا رہتی ہیں؟ ہاں، مصروفیات تو کچھ زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ رمضان سے پہلے ہی آپ کے سارے شوٹس جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. ہم عید کے لیے شوز وغیرہ کرتے ہیں یا کپڑوں کے لیے ہوتے ہیں جو برانڈ شوٹس ہوتے ہیں وہ رمضانوں سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ رمضانوں میں ہمارا کام تھوڑا ہلکا ہوتا ہے. اچھا، ہاں تھوڑا. کب سے آغاز کرا، کس عمر سے آغاز کرا؟ میں نے آئی واز 19 ایئرز اولڈ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا ماڈلنگ. اور اب ماشاء اللہ سے مجھے ماڈلنگ میں 10 سال ہو گئے. کیا بات ہے. جی، اور اب میں ایکٹنگ بھی کر رہی ہوں کچھ 1 سال سے. کووڈ کے بعد سے میں نے ایکٹنگ کرنا شروع کیا اور ماشاء اللہ میرے 3 پروجیکٹس آن ایئر ہیں. ماشاء اللہ 3 پروجیکٹس آن ایئر ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اتنے لانگ یہ ہوتا ہے معاشرے میں ایک سوال آتا ہے، آپ لوگ شاید مجھ سے اتفاق کریں، لوگ کہتے ہیں کہ نظر کا پردہ ہونا چاہیے، آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے. یہ ایک معاشرتی رائے ضرور ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ سیدہ کائنات سے زیادہ کس کی نظر میں حیا ہوگا اور ان سے زیادہ کس کی سوچ ستھری ہوگی. اللہ. جبکہ آپ کی وصال مبارک کے وقت بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ میری جسم پر جو کپڑا ڈالا جائے گا اس سے بدن کے خد و خال واضح ہوں گے. تو آپ کو آپ کی کنیز نے بتایا کہ فارس کے اندر ایک ڈولی بنائی جاتی ہے جس کے اندر جب کسی کے بدن کو رکھ دیا جاتا ہے اس کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں تو خد و خال واضح نہیں ہوتے، اور آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں پڑھایا گیا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. میری ذاتی رائے کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. ہم سب کہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، لیکن مذہب اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اس کا ایک کانسیپٹ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے، تو اس میں ہمیں اختلاف نہیں ہو سکتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا خوبصورت انداز میں رہنمائی فرمائیں. میرا ایک جس طرح سے میں نے سجیشن لیا، سوال کیا، خواتین جو لوگ خواتین حجاب کر کے اسکرینز پہ آتی ہیں اور اسلامک ٹرانسمیشنز بھی کرتے ہیں، ہمارے انڈسٹری کے لوگ، ہمارے بھائی ہماری بہنیں، تو ان کے لیے بھی یقیناً والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو اس فیلڈ میں نہیں آنے دیتے کیونکہ ہمارا جو بھی پاسٹ تھا جہاں سے ہم نے ہماری فلم انڈسٹری اسٹارٹ کی، جو چیزیں تھیں، لیکن اب چینج ہو گیا ہے. اب ماشاء اللہ بہت پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں اچھی طرح سے بیہیو کرتے ہیں. میرے خیال سے اگر آپ اپنی بیٹی کو کہیں اور کام کروا رہے ہیں، جیسے کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں یا کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ سیف یہ ہے کہ آپ میڈیا میں بھی کام کر لیں، کیونکہ ویسے لڑکیوں کے لیے فیلڈ سیف ہے. لوگ نہیں مانتے اس چیز کو لیکن سیف ہے. اور انسان کا اچھا برا تو انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہاں، ہاتھ میں ہوتا ہے کس طرف جائے. یہ آپ کے بچہ، اگر آپ کی بچیاں باہر نکلتی بھی نہیں ہیں، جب بھی وہ بری بن سکتی ہیں. لیکن ایسے ہی ہے، لوگوں کے اوپر ہوتا ہے کہ لوگ خود نے کیا کرنا ہے، صحیح فیصلہ لینا ہے یا غلط فیصلہ لینا ہے، یہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. کوئی ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، نہ کر سکتا ہے کسی کے ساتھ. اس کے کہ اپنے دل کے اندر اس کے لیے بغض رکھیں. آپ اگر نیت آپ کی اچھی ہوں گی، آپ کا دل صاف ہوگا تو اللہ آپ کو بھی وہ منزلیں دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک انسان کے کام میں تیری 100 منزلیں آسان کر دوں گا. بے شک بے شک. کیا بات ہے. ایک بڑا ایک خوبصورت سی ایک لائن ہے جو آخر میں اختتام کروں گا کہ اسمال پیپل ٹاک اباؤٹ ادر پیپل
اینڈ گریٹ پیپل ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز. واہ. تو وہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, لے کے جاتے ہیں ٹو دا رائٹ پازیٹیو ڈائریکشن. اگر ان کے آئیڈیاز اچھے ہوتے ہیں تو اچھے رکھنے چاہیے, دل کے اندر نیتیں اچھی ہونی چاہیے دوسرے لوگوں کے لیے. بے شک ایسے ہی. تو اٹ از سو نائس آف یو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اور مجھے میری خوش نصیبی ہے. بہت شکریہ, آپ نے آج عزت بخشی, آپ ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ بنے فاروق بھائی. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں, جناب سلمان صدیقی صاحب, جو کہ الوداعی رمضان میں, رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے, تو اس کے لیے کچھ تحت اللفظ میں اشعار کہنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آغاز کریں. جزاک اللہ. اس سے پہلے بس یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے خوش قسمتی ہماری کہ میں ایک روزہ اور عنایت کیا. اللہ تعالیٰ کی قسمتی ہے, لیکن حق تو یہ ہے کہ ہم رمضان شریف کا حق ادا نہ کر سکے. جو اس کا حق ہم پہ بنتا تھا شاید وہ ہم نہیں کر سکے, اور ہم کو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اور دیا کہ انعام بھی دیا جائے گا اور منتخب بھی کیا جائے گا, تو آپ اس کو بھی سماعت کر سکیں گے. اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت بھی موجود ہوں گی, سیلیبریٹیز بھی موجود ہوں گی, علماء کرام اور نعت خواں بھی موجود ہوں گے. تو کل تک کے لیے اپنے میزبان زاہد اختر کو اجازت دیجیے. اپنے چاہنے والوں کا آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے, محبت کرنی ہے, شفقت کرنی ہے. تو اللہ حافظ و نگہباں.